حقیقت سے پیش کر اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو جلایا۔ اللہ کریم اس محبت کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس میلاد مصطفیٰ میں میلاد کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اور میلاد در حقیقت حضور کی عظمت کا بیان ہے، حضور کی رفعت کا بیان ہے، حضور کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے اس کا بیان ہے، حضور کی ولادت کا بیان ہے، حضور کے معجزے کا بیان ہے۔ حقیقت میں اس شام کے لیے اپنے محبوب کا تذکرے کا بیان ہے۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہمیں جب بھی حاضر ہوں تو ہمارا ذوق سلامت رہے، ہم باشوق ہوں اور باشوق ہوں، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کی برکت سے اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ تو حضور کی آمد ہوئی تو ہمیں ایک ایمان ملا ہے، حضور تشریف لائے تو ہمیں رب کا قرآن ملا ہے، حضور تشریف لائے تو ہمیں رمضان کی بہار ملی ہے، حضور آئے تو ہمیں یہ عزت و عظمت ملی ہے، اور انشاءاللہ حضور کے صدقے آخرت میں ہمیں جنت مل گئی۔ یہی حضور کی محبت اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کی چند باتیں آپ کے سامنے گزار کروں گا اور مختصر دورانی میں بات کروں گا۔ آج طبیعت کے اندر وہ شائستگی نہیں ہے لیکن محفل میلاد ہے اور یہ عقیدت اور محبت ہے اور یہ معاملہ ہے کہ حضور کی محبت میں یہ زبان بولے گی اور یہ کان ضرور سنیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ کی عزت کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب اپنے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج ہماری عزتیں محفوظ ہے، ہم عزت و عظمت سے رہ رہے ہیں۔ بنی آدم کو جو عزت و عظمت ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ سے ملی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی دعوت سے سربراہی کا صدقہ ہے۔ اور وہ مصطفیٰ کریم کیسے ہیں، اللہ نے انہیں کیسی شان عطا کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ میں بھول جاتا ہوں۔ ذرا محبت اور عقیدت سے حضور کی ذرا شان کو سنیں، حضور کے معجزے کو سنیں، حضور کے اختیارات کو سنیں، یقیناً حضور سے محبت اور عقیدت میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ آپ کا مقام یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے، روایت رسول میں رہنے والے، فرامین مصطفیٰ کو سننے والے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جو ارشاد فرماتے ہیں، آپ جو فرماتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں رہتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ چادر کو بچھاؤ۔ ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو بچھایا، راوی کہتا ہے حضور نے ہاتھوں کو یوں پھیلایا اور کسی چیز کو یوں کر کے اس جو ہے چادر میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا منظر ہوگا جب مصطفیٰ کریم کے وہ ہاتھ اٹھے ہوں گے کہ ظاہراً کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، حضور نے یوں کیا اور اس کے بعد اس چادر کے اندر ڈالا اور کہا اے ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگاؤ۔ کیا کہا؟ چادر کو سمیٹ سے کر اپنے سینے سے لگاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو اپنے سینے میں لگایا، مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی وہ برکت ہوئی، بظاہر چیز نظر نہیں آ رہی، حضور کا یوں داخل کرنا اور اس کے بعد چادر کو لگانا کہ اس کے بعد حضور جو فرماتے وہ مجھے یاد رہا۔ اور اس کے بعد دیکھیں سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی حضور علیہ السلام کے وہ حضرت ابو ہریرہ ہوئے تو پتہ چلا یہ حافظے میں تربیت، یہ حافظے میں یہ جو پائیداری آئی ہے یہ حضور کے صدقے میں آئی ہے۔ یہ آج جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایات کو ہم سنتے ہیں کہ در حقیقت فیضان مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ کسی کا حافظہ کمزور ہو تو حضور اسے حافظے کو تقویت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرکین مکہ اس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، حضور
مکہ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آپ معجزہ دکھائیں، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ کوئی جادوگر ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ یہ مطالبہ کر لیا کہ آسمان کی طرف سے کوئی ایسی چیز دکھائیں جس سے ہم آپ کو تسلیم کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب اس صفائے کوہ صفا پر گئے، اس پہاڑی پر گئے، اور پھر اپنے ہاتھ سے چاند کو اشارہ کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چاند جو سالم نظر آ رہا تھا دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ مصطفیٰ کریم کا اشارہ کرنا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یہ حضور کا اختیار تھا کہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ ارے معجزہ ایسا ہے کہ آپ مکے کی زمین پر موجود ہیں، آج سائنس نے ترقی کر لی، آج مسافت کو دیکھ لیا، لیکن کمال مصطفیٰ یہ ہے، معجزہ مصطفیٰ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہاں مکہ کی زمین سے آسمان کی طرف اشارے کرتا ہے، کرنے کے بعد اس چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا چاند کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ پہاڑی کے پیچھے چھپ گیا، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ یہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اختیار ہے کہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو کہا ہے کہ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں ایک تیرا دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں ایک تیرا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام علماء نے لکھا کہ حضور اگر اس روز چاند کو واپس نہ جوڑ دے تو صبح قیامت تک چاند ویسے ہی دولت سے رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ وہ طاقت ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ قربان جائیے اس سونے مصطفیٰ حضرت کنادہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جنگ کے موقع پر آپ کی آنکھ پر تیر لگا، یقیناً تیر کتنی شدت والا ہوتا ہے، آنکھ کے قریب لگنے کی وجہ سے یہ آنکھ باہر آ گئی۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھ کو ہتھیلی پر لے کر یا رسول اللہ تیر لگا ہے، یہ آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کرام کی حضور سے والہانہ محبت دیکھیے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا اختیارات عطا کیے ہیں۔ صحابی حضور کے پاس یہ آنکھ لے کر آئے ہیں، اور اسپتال نہیں گئے، کہیں نہیں گئے، بلکہ ہر درد کی دوا کرنے والے شوہر مصطفیٰ کے پاس آئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آنکھ باہر آ گئی ہے، تیر لگا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے قریب لیا، اس آنکھ کو لگایا، اپنا لعاب دہن لگایا، صحابی کہتے ہیں وہ آنکھ درست ہو گئی۔ سبحان اللہ، آنکھ درست ہو گئی۔ اور صحابی کا یہ فرمان ہے کہ پہلے تو وہ آنکھ عام حیثیت سے دیکھتی تھی، لیکن جب سے مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن لگا ہے تو پچھلی والی آنکھ سے زیادہ تیز روشن دیکھتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش 1300 یا 1400 صحابہ کرام ہیں، یہ کم لوگوں کی بات نہیں ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک کنواں موجود ہے، صحابہ کرام نے اس سے پانی نکالنا شروع کیا۔ جب پانی نکالا 1300-1400 افراد کی سواری ہے، عرب کا وہ گرم علاقہ ہے جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے، عام طور پر نل تو موجود نہیں ہے، صحابہ کرام اس کنویں سے پانی نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی ختم ہو چکا ہے، اور اس کے پانی کا ذائقہ ترش تھا، کھارا تھا، ابھی سواریوں کو میسر نہیں آیا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان پریشانی کے عالم میں ہے کہ ابھی اتنا سفر باقی ہے، ہمیں جانا ہے، اور عالم یہ ہے کہ کنویں میں پانی ختم ہو گیا، سواری پانی نہیں پیے گی تو سفر کیسے کرے گی؟ عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے آپ کو سیراب نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آتے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ حضور نے کہا کتنا پانی ہے؟ ایک کٹورا منگوایا، اور حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد اس کو واپس کنویں میں ڈالا۔ تو راوی نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہی کنواں جو خشک تھا، حضور علیہ السلام کے جھوٹے پانی کی وجہ سے، حضور کے لعاب دہن کی برکت سے وہ کنواں ابل پڑا، یہاں تک کہ ہم سب اس سے سیراب ہوئے، ہماری سواریاں سیراب ہوئی، ہم نے پانی کو اسٹاک کر لیا، اور سارے کے سارے صحابہ
किसी ने पूछा कि जब ये बात बताई तो तुम कितने थे? अल्लाह कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने कहा हम उस वक्त 1300 थे या 1400 थे, लेकिन अगर हम 1 लाख भी हो गए तो हुजूर के वो करम नवाजी से, हुजूर के मौजज़े से, हुजूर के नाम दहन से वो ऐसी बरकत निकली कि वो तमाम के तमाम लोगों को मैसर आ गया। ये हुजूर का बाबरकत होना है, ये हुजूर का इख्तियार होना है। अल्लाह कबीरा। हुजूर को अल्लाह ने कैसी शान और मंजिलत अता फरमाई है। अरे ये जिंदों को जिंदगी देना तो यकीनन एक बड़ी बात है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत अरे ऐसी चीज को जिंदगी देती है। आइए हदीस तय्यबा में ये जिक्र है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पर जलवा फरोज होते तो सहाबा इकराम ने हुजूर के टेक लगाने के लिए एक खजूर के खुश तने को रखा। ये इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। इसको समझना है कि तना खुश हो चुका होता है जब ही उसे काटा जाता है। सहाबा इकराम ने हुजूर के टेक लगाने के लिए उस तने को वहाँ पर लगाया, लेकिन उसके बाद मजीद तज़ईन और आराइश हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लकड़ी का मिंबर तैयार किया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो टेक लगाने वाला तना जिससे हुजूर टेक लगाया करते, अल्लाह कबीरा। हुजूर से कैसी मोहब्बत करता है। बज़ाहिर आप देखें तो लकड़ी के अंदर जान नहीं होती, लकड़ी के अंदर आवाज नहीं होती, लेकिन हदीस की तय्यबा किताबों के अंदर ये बात मज़कूर है। सहाबा इकराम ने जिक्र की कि जो लकड़ी हमने उसको कलम किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो वो तने से रोने की आवाज आ रही। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मौजज़ा है कि बज़ाहिर जिंदगी जिसमें नहीं होती हुजूर का मत होना, तो हुजूर का ऐसा आशिक था कि हुजूर के फिराक में रो रहा। तने के अंदर ये जिंदगी डालना यकीनन ये हुजूर का मौजज़ा है। वो ऐसा बिलख कर रो रहा कि रावी कहते हैं जिस तरह एक बच्चा रोता है उसमें से रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह कबीरा। हुजूर को तो सबके लिए शफकत वाले हैं, हुजूर को सबके लिए मोहब्बत वाले हैं। हुजूर ने उस तने को अपने सीने से लगाया और सहाबा इकराम ने हुक्म दिया कि इस तने को यहीं पर मजबूत कर दो, सुबह क़यामत तक के लिए और हुजूर से मोहब्बत रखने वाला, हुजूर से अकीदत रखने वाला, हुजूर के फिराक को रोने वाला वो तना हुजूर के मिंबर के साथ मजबूत है। ये हुजूर की शान और मंजिल कि एक सूखे तने में वो जान आ सकती है, वो हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के फिराक में हो सकता है। तो हम तो हुजूर के उम्मती है, उनके नाम लेवा है, उनके नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्या हमारे वो दाग दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत रासिक नहीं हो सकती? हो सकती है। अरे ये चमन तो हर भूल सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आशिक हकीकी मानों में अपनी मोहब्बत का अपने महबूब से इजहार तो करे, अपनी मोहब्बत का इजहार तो करे। तो फिर यही होगा कि फिर फिराक मुस्तफा होगी, फिर मोहब्बत मुस्तफा होगी, फिर अज़मत मुस्तफा होगी, फिर उसका चलना फिरना वो मुस्तफा करीम के हुक्म के ताबे होगा, उसका काम काज मुस्तफा करीम की मोहब्बत में होगा। अरे वो सोएगा तो हुजूर की मोहब्बत में सोएगा, जब उठेगा तो हुजूर की मोहब्बत में उठेगा। तो शायर कहता है कि मैं सो जाऊं क्या जरूरत इस अमल
یہ سوچیں کہ ہمارا حضور سے مالحانہ عقیدت اور محبت کا رشتہ کیسا ہے؟ کیا آج ہم جو دعوے کر رہے ہیں اس دعوے کا معاملہ کیا ہے؟ قربان جائیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس عشق و محبت پر کہ اپنا مال قربان کرنا ہو تو پہل کرتے، اپنے اولاد قربان کرنا ہو تو پہل کرتے، اپنا وقت قربان کرنا ہو تو پہل کرتے۔ پر حقیقت تو شمع رسالت کے وہ پروانے تھے کہ جن کا جینا مرنا، جن کی زبان گفتار، جن کا کردار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ وہی چیز ہے تو ابھی شاعر نے کہا نا کہ جہاں زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہی مقام مرتبہ ہو کہ جب یہاں زندگی گزرے تو سرکار علیہ السلام کی عقیدت و محبت میں گزرے، سرکار کے فرامین میں گزرے کہ جب قبر پہ جائے حضور کا جلوہ دکھایا جائے تو پھر ہم تردد کا شکار نہ ہو، بلکہ ہم تو کہیں یہ وہی مصطفیٰ ہے جن کے ہم دنیا میں گن گایا کرتے تھے۔ ہم تو کہا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت تلاق و سلام، ارے ہم تو کہا کرتے تھے چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، ارے یہ وہی مصطفیٰ ہے جن کے جلووں میں گم ہو کر ہم کہا کرتے تھے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہم یہی کہا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ ہم اس میں شک و تردد میں نہ ہو، بلکہ ہمارے عقیدت اور محبت کا ایسا گہرا رشتہ ہو کہ جب روز محشر کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہو تو حضور اپنے غلاموں کو پہچانے اور پھر ہمارا نام لے کر اپنے دست اقدس سے کوثر کی جام نصیب فرمائے۔ یہ مالحانہ عقیدت و محبت کرنی ہے، یہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری یاد وہ حضور کی یاد بن جائے، ہماری بات حضور کی بات بن جائے، ہمارا کام حضور کا کام بن جائے۔ پھر اس کے بعد کردار تو ہمارا ہوگا لیکن گنبد خضرا کے مکین کا ہوگا، یہ بات تو ہماری ہوگی لیکن بات رسول اللہ کی ہوگی، کردار تو ہمارا ہوگا لیکن چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ہو۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم بنیادی طور پر عقیدت و محبت سے اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کی محبت کے چراغ کو جلائیں، تو اس چراغ کی روشنی ہمیں بھی میسر آئے، اس چراغ کی روشنی ہمارے پہلو عیال کو بھی میسر آئے، اس چراغ کی روشنی سے ہماری جنت، ہماری قبر بھی جگمگائے اور ہمیں حضور کی شفاعت کی نصیب ہو۔ یہ لڑائی ہم کرے جب ہم جمع ہو تو سارے نبی پکاریں گے کہ اس حضور ملا میری تم جاؤ کہیں اور، آج کے دن نہیں لیکن اللہ کبیرہ کہ میرے حبیب کے لب پر انا نہا ہوگا تو کہیں گے آؤ آؤ میرے گناہگار امتیوں، اور حضور علیہ السلام کو وہ مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ وہ مقام محمود کیسا ہوگا؟ اللہ کبیرہ، اس کو محبت کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ حضور علیہ السلام کی جب شان و منزلت دکھائی جائے گی، جب اس میں شفاعت ملے گا تو حضور کو ملے گا۔ اللہ اکبر، جب تو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا تو حضور کو ارے آب کوثر بچے گا تو حضور سے بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب جنت کا دروازہ کھلے گا گناہگاروں کے گناہ معاف کیے جائیں گے، ان کی شفاعت کی جائے گی تو حضور سے ابتدا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے میں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت لے کر وہاں نہ پہنچیں۔ آج دنیا کے اندر حضور کی محبت سے اپنے وجود کو جگمگائیے تاکہ بروز محشر حضور علیہ السلام کی قربت نصیب ہو، حضور کا قرب نصیب ہو، اور پھر یہی ہو کہ آپ کے نوائل ہم کرے ہم جمع ہو اور حضور کی معیت میں ہمارا جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی محبت یہ ایمان کی تکمیلیت ہے، حضور کی کامل محبت ایمان مکمل کرنے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ صرف لفظی محبت نہ ہو بلکہ ہمارا وجود اس بات کی گواہی دے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی آل سے محبت کرنے والے، حضور کے اصحاب سے محبت کرنے والے، ارے جو چیز حضور سے نسبت رکھے اور اس نسبت سے محبت کرنے والے، یہ محبت کا یہ اپنی پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا کہ آج بدعملی کا دور دورہ ہے، آج بے چینی کا دور دورہ ہے، ہر شخص بھاگ دوڑ میں لگا ہے، قلبی سکون چاہیے، ذہنی سکون چاہیے۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہیں تو محبت مصطفیٰ